اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 2 سال ہوئی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ میں رہنا شروع ہو گئے ہیں یا واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آ گئے ہیں؟ اور اعجاز صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں تو فیملی میں سے بھی کوئی ملنے کے لیے آتا رہا؟ کیا یہ رواج تھا، یہ دستور تھا؟ میں نے تاریخ میں ایسا کچھ دیکھا نہیں یا پڑھا نہیں، بٹ میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی وہاں نہ جاتا ہو۔ قافلے گزرتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگ کبھی کبھار دیکھیں، اگر میں یہاں سے کراچی جاؤں اور میری بیٹی یا بیٹا ہاسٹل میں رہتے ہوں تو ممکن ہے میں انہیں ملے بغیر واپس آ جاؤں۔ آپ مل کے آئیں گے نا؟ تو اگر اس طرف کوئی جاتا ہوگا ٹریول پہ، ادھر سے گزرتے ہوں گے تو قبیلے کے لوگ، قریبی رشتہ دار یقیناً جاتے ہوں گے، خیر خرید بچوں کی پوچھتے ہوں گے، پیار سے دیکھتے ہوں گے، انہیں پیار بھی کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے ہم انتظار کر رہے ہیں جلد یہ وقت گزرے تو تم ہمارے پاس آؤ۔ نہیں تو یقیناً ایسا ہوگا، بٹ ڈیفینیٹی کے ساتھ میں کہوں کہ فلانا گیا تھا، اس وقت گیا تھا، میرے علم میں نہیں۔ اور میرے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں پہ نا آپ نے 2 ایپیسوڈ پہلے سوال پوچھا تھا کہ وہاں پہ ماحول کیا ہے، معاملات کیا ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ایک مزے کی بات بتاتی ہیں، کہتی ہیں میرے گاؤں میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو وہ آتا تھا اور محمد کی ہتھیلی اپنی تکلیف والی جگہ پہ لگاتا تھا، سبحان اور اللہ، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سو تھوڑے دنوں میں، تھوڑے عرصے میں سب کو پتہ چل گیا کسی حکیم وید کو جان دی لوڑ ہی نہیں۔ سب سے بڑے حکیم، چارہ گر جی حکیم، ڈاکٹر، مسیحا، ان کہتے ہیں تجھ کو لوگ مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ سرکار کی مہربانیاں، مسیحائی کسی سے بڑھ کر تو یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو شعور بھی نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے کھیلتے ہیں، سو گئے جاگ گئے، رونے لگ گئے، روتے روتے سو گئے، سو کے اٹھے تو کہیں روتے ہوئے سوئے کہیں تھے، اٹھے تو کہیں اور اٹھے، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ جب بھی کسی کو مسئلہ ہونا ہے انہوں نے سیدھا آنا ہے اور شفا حاصل کر لینی ہے، یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی جانور بھی بیمار ہوتا تھا اچھا، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، آپ کا دستے شفا، آپ کا دستے اقدس، اس کو مس کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، جانور بھی شفا پا لیتا تھا۔ لیکن اس جانور کی خوش قسمتی کا اندازہ کریں، بے شک ایسا ہی تھا، اس کی تو بیماری اس کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، نہیں کہ وہ بیمار ہو اور سرکار ختمی مرتبت کا ہاتھ اس کو ٹچ ہو جائے۔ سرکار فرماتی ہے نا کہ جس سے میرا جسم اطہر ٹچ کر گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ تو اپنی نسلوں میں بڑے طور کے ساتھ پھرتے ہوں گے نا کہ میں وہ ہوں جس نے شفا حاصل کی ہے سرکار سے، جس پہ ہاتھ لگا ہے اس کائنات کے سردار کا، نبیوں کے سردار کا۔ 2 سال گزر گئے اسی معاملات میں، واپس گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا کامن تھا ہمارے گاؤں کے لیے، دائیوں کے لیے، بچے آئیں گے، بچوں کو دودھ پلائیں گے، محبت بھی ہو جاتی ان بچوں سے، بٹ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ 2 سال بعد واپس کرنا ہے۔ لیکن آپ کی جدائی بڑی بھاری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی، میں زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گی، یہ بچہ میں چھوڑ کے واپس جاؤں۔ وہ کہتی سارے راستہ میں اور حارث، انہیں تو لگتا ہوگا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا اگر اس بچے کو ان واپس کے کر دیا ہسبینڈ حارث اور حلیمہ سارا راستہ پلان کرتے ہیں، کیا کہیں کیا کریں کہ بچہ واپس کہ مل جائے۔ بچہ واپس آ جائے۔ چاروں ناچار وہاں پہنچ گئے، گھر میں بھی آ گئے، سیدہ کے
حضور حاضر ہو گئے سیدہ آمنہ کے، اور انہوں نے ان کی توقع سے بڑھ کے خدمت کی. اب دل وہیں اٹکا ہوا ہے. ان دنوں میں مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا. ٹھیک، طاعون ایک بیماری ہے جس میں لوگ مر جاتے ہیں، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر طاعون پھیل جائے اور تم اس شہر میں یا گاؤں میں ہو تو باہر نہ نکلو، اور اگر تم اس گاؤں سے یا شہر سے باہر ہو تو داخل نہ ہو، یعنی آئسولیٹ کر دے. آپ کو یاد ہے کووڈ کا زمانہ؟ جی جی، یہ باتیں بڑی وائرل تھیں. 2020 میں کیا کیا گیا تھا؟ یہی کیا گیا، جی، آئسولیٹ ہو جائے، آئسولیٹ ہو یہ جائے. پھیلے نہ. یہ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب ڈاکٹر تو بڑی بعد میں ریسرچ کر کے چیزیں بتا رہے ہیں نا، وہ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ جب یہ سچویشن ہو تو باہر والے باہر رہیں، اندر والے اندر رہیں، اللہ شفا دے گا، مہربانی کرے گا. اب یہاں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کیوں چلی گئیں وہاں پہ؟ اوبیسلی وہاں اس زمانے میں اس طرح کے انفارمیشن کے ذرائع نہیں تھے، تو انہیں وہاں پہنچ کے پتہ چلا ہوگا. میرے نانا کی جب ڈیتھ ہوئی جی. نا، یہ 1981-82 کی بات ہے. فون ہوتے تھے نا، سیل فون نہیں ہوتے تھے، جی پی ٹی سیل فون ہوتے تھے، جی اور پورے محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں ہوتے بالکل. تھے. میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی ہے رات کو ہی 10-11 بجے. اب اس وقت کسی کے گھر فون کر کے کہنا جائیے ممکن تھا نہیں تھا. وہ حافظ آباد میں رہا کرتے تھے، چھوٹا ٹاؤن یا شہر ہے، وہاں پہ کتنا فون اویلیبل تھا، ایک یہ بھی کویسچن مارک ہے. میرے ماموں کا بڑا بیٹا بھائی جان ہمارے گھر فجر کے قریب پہنچے اطلاع دینے کے لیے کہ ان کے دادا جی اور ہمارے نانا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہم اسی وقت نکلے اور چلے گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1982 کی، لاہور شہر. جی، اور 1400 سال پہلے کے زمانے میں دیکھیں تو جہاں 3 دن یا 2 دن پہنچنے میں لگتے ہیں، کمیونیکیشن ہے کوئی نہیں، اپنی اپنی جگہ پہ لوگ رہتے ہیں، سارا کھانے پینے کا انتظام، 6 مہینے سال بعد کوئی قافلہ جاتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، کوئی چیز خرید لاتا ہے، کوئی بیچ آتا ہے. وہاں پہ آپ کو اطلاع کیسے ملے گی؟ بالکل ملے گی نہیں. تو یہ موقع مل گیا حلیمہ سعدیہ اور حارث کو، انہوں نے سیدہ کی محنتیں شروع کر دی. اور اوبیسلی انہیں بھی اپنے بچے کی زندگی بہت عزیز یقیناً، اچھا ماں سے زیادہ کسی عزیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ تو میرے مالک نے انتظام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہیں رہنا ہے. جی نہیں، سو اس نے اسباب بھی پیدا کر دی. بالکل. سو یہ منت ترلا کر کے انہیں کہ جی ہمیں بڑے عزیز ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، پہلے بھی ہم لائے تھے 2 دفعہ 3 دفعہ، تو یہ بیمار ہو گئے تھے یہاں آ کے، اب تو طاعون پھیلا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، آپ کی مہربانی ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. پتہ نہیں کتنی دیر منت ترلا کی ہوگی. نہیں، سیدہ مان گئی. میں تو وہ ایکسائٹمنٹ دیکھ رہی ہوں، اب مان گئی ہیں سیدہ آمنہ، ان کی فیملی، تو میں نظر آ رہا ہے کہ کتنی میرے خیال میں یا میرے انداز میں لوٹیاں پاڑ لگ پہ اڑ گئی. جی صحیح، موجیں ہوں گی کہ بس یہ خیر ہو گئی، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. اور وہ اس قریشی بچے کو، اللہ کے رسول کو ان کے بچپن میں لے کر واپس آتی ہیں، اور واپسی پہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرا تو خوشی سے اچھا میں نا کبھی یہ نہیں مانا کرتا تھا کہ خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں، میں مانتا ہی نہیں تھا، پر آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، یہ معمول تھا، بٹ دوپہر میں نہیں آتے تھے. ظاہر ہے بہت سخت گرمی مکہ کی، تو ٹھنڈے ٹائم پہ آتے تھے. جب ہجرت کرنی تھی نا تو رسول اللہ دوپہر میں آئے، اور ٹائم پہ. اور انہوں نے میرے بابا سے جب یہ ذکر کیا کہ ہجرت کرنی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ابوبکر تم میرے ساتھ جاؤ گے. تو کہتی ہیں میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اس دن پہلی دفعہ یہ دیکھا یا سیکھا کہ خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں. میں نہیں مانا کرتا تھا. پھر اللہ نے ایک موقع پہ مجھے اچیومنٹ دی، میں والد کو اپنے فون پہ خبر دے رہا تھا اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میرے آنسو تھے. پی سی او سے فون کر رہا تھا، جب میں نے بات مکمل کر لی تو وہ پی سی او والا کہتا میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے. آپ نے اتنی خوشی کی خبر، اتنی بڑی اچیومنٹ اپنے والد کو سنائی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
آپ کو دیکھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی سے. سو حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، وہ بار بار چوم رہی ہیں. جی انہیں تو سارے جہان کی دولت مل گئی ہے. اچھا آپ کا بھتیجا بیٹا کہیں کسی حادثے سے بچ جائے، کچھ نہیں ہوا، تو آپ اسے گلے لگانے سے نہیں باز آتے، بار بار چومتے ہیں، دیکھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. سو حلیمہ سعدیہ کی کیفیت اس وقت یہ ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا اور کسی طرح آ جائے، وہ اچیو ہو گیا. سو سارا راستہ سرکار کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم شاتا کب پہنچ گئے. سو اگین خوشی کے لمحات تو ویسے بھی بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ جب واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئی ہیں تو اس کے بعد کتنا عرصہ ٹھہرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ، اور مزید کیا واقعات رونما ہوتے ہیں. انشاءاللہ آقا کی باتیں ہم کرتے رہیں گے مل جل کے اور سنتے بھی رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.